ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں معجزات کے طور پر مقدس ترین جنتی چیزیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ رب العزت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی 14 مقدس چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا سری پیڈن نامی پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان کے اندر تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کو کم کر کے لمبائی 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے پاؤں رکھا وہ نرم ہو گیا اور اس پر آپ کے نشان ثبت ہو گئے۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے پاؤں کی لمبائی 5 فٹ 7 انچ ہے۔ نمبر 2 پر حجر اسود ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ اس وقت حجر اسود اتنا روشن تھا کہ اس کی شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا تھا اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر بنی آدم علیہ السلام کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے جسے جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے پہچانا تو انہیں اسے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت سلیمان نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا اور نمبر 3 پر یہ تخت مبارک ہی ہے جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مزین تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں تھیں۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب سونے کی 1000 کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا تھا۔ اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اتارا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ اس کی وجہ سے تمام حیوان، چرند پرند، جن اور پریاں اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ نمبر 5 پر مقام ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں بہت اونچی ہو گئیں تو آپ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور تعمیر کرنے لگے تو یہ پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک اس پر نقش ہو گئے۔ اسے مقام ابراہیم علیہ السلام یا حجر اسماعیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تابوت سکینہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا اور پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ تابوت سکینہ میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنت کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ نمبر 7 پر کشتی نوح علیہ السلام۔ ناظرین کرام، جب قوم نوح علیہ السلام کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو آنے والے طوفان کی خبر دی۔
اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے ایک لکڑی کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں صرف کر دیے۔ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر کی طرح اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی اور جس کے 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے نچلا حصہ درندوں، پرندوں اور حشرات کے لیے مخصوص تھا۔ درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانور موجود تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب تھے۔ نمبر 8 پر ہیکل سلیمانی۔ ناظرین کرام، ہیکل سلیمانی ایک عبادت گاہ تھی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی تھی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے لیے عبادت کا کوئی مقام موجود نہ تھا۔ ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ رکھوایا۔ پھر بابل کے بادشاہ بخت مصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس میں ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہودیوں کے مطابق مسجد اقصی کی موجودہ دیواریں ہیکل سلیمانی کا ہی باقی ماندہ حصہ ہیں، اس لیے وہ یہاں پر اپنے ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 9 پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا کہ آپ علیہ السلام اس پہاڑی کی چوٹی سے ایک قابل اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو۔ آپ علیہ السلام نے جب چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے انتہائی خوبصورت اور تندرست اور بلند و بالا اونٹنی نکل آئی جو کہ گابن تھی، اور اس نے نکل کر ایک بچہ بھی جنا۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چلتی پھرتی اور کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ جب یہ دودھ دیتی تو ساری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ آخر قدار نامی ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کے بعد قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ نمبر 10 پر عصائے موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس لاٹھی کا نام نواح تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا تھا جس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کرتی تھی۔ یہ عصا سوتے ہوئے پہرا دیتا اور ساتھ ساتھ چلتا تھا، دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا تھا۔ جب اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا تو یہ درخت بن جاتا اور حسب خواہش پھل دے دیتا۔ فرعون کے دربار میں یہ اسلحہ بن کر جادوگروں کے سب سانپ نکل گیا۔ اس عصا کی بدولت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر معجزات ظاہر ہوئے۔ نمبر 11 پر قمیض یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت غمگین ہو گئے اور ان کی یاد میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قمیض مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں قمیض یوسفی کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 12 پر زمزم کا کنواں۔ 5000 سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے لیے کئی چکر لگائے۔ جب آپ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے وہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا جسے چاہے زمزم
اور بیر اسماعیل علیہ السلام بھی کہا جانے لگا۔ نمبر 13 پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا تھا۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور یہ مقبول ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت میں موجود تھا۔ جنت کا آب و دانہ کھا کر یہ بہت فربا ہو گیا تھا۔ قربان ہونے کے بعد اس کے سینگ ایک عرصے تک بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو یہ سینگ بھی جل گئے۔ نمبر 14 پر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین کرام، جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا تو ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی پریشانی میں آپ علیہ السلام نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی زبان پر جاری رکھی اور یہ دعا مسلسل پڑھتے رہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرمایا اور آپ کو آزادی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا تو وہ ایک ایسی جگہ تھی جو بالکل بنجر اور چٹیل میدان کی طرح تھی، جہاں پہ کبھی کوئی نباتات، کوئی پودا اگا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں کدو شریف کی ایک بیل اگ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کے بعد بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے، جیسے ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بکری اتاری جس کا دودھ پی کر حضرت یونس علیہ السلام بہت تندرست اور توانا ہونا شروع ہو گئے، اور کدو شریف کھا کر حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کدو شریف میرے بھائی یونس کی سبزی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ فیڈ بیک ضرور دیں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ فی امان اللہ۔